الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء الذی کان نبیا وآدم بین الطین والماء اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام القدیم والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نعمة الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا راحة للعاشقين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رحمہ حمد و ثنا درود و سلام کے بعد تمام حاضرین محبت کو سننے والوں کو دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل وعلا کا احسان عظیم کہ جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات تخلیق فرمایا، نبی کریم علیہ السلام کی محبت سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر اور منور فرمایا، صحابہ و اہل بیت کی ذات اقدس سے ہمیں فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ احباب ذی وقار، اللہ رب العزت نے اسلام کو تقویت دینے کے لیے اسلام کے بہادروں کو مبعوث فرمایا اور ان کے ذریعے اسلام کا دفاع کیا۔ اور مسلمانوں نے اپنا وقار قائم رکھنے کے لیے کئی جنگوں میں شمولیت اختیار کی۔ ان میں سے حق و باطل کا پہلا بڑا معرکہ غزوہ بدر ہوا، اور دوسرا بڑا معرکہ غزوہ احد ہوا۔
غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، بہت سارے کفار مارے گئے، بہت سے قید کر لیے گئے، اور غزوہ احد میں کچھ اپنی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کے کئی سردار اور کئی مسلمان شہید ہو گئے۔ ان میں سے ایک حضرت سید الشہداء عم رسول حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ببرکات ہے۔ آج کا ہمارا موضوع فضائل و مناقب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں شہداء کی شان کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں مار دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، ان کو ہرگز مردہ خیال مت کرو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس روزی حاصل کرتے ہیں، روزی پاتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ ان شہداء کی شان میں نازل فرمائی جو غزوہ احد میں شہید ہو چکے، جو 70 حضرات، جو 70 صحابہ کرام، جن میں سے 4 مہاجرین تھے اور 66 انصار تھے، اللہ رب العزت نے ان کو مقام شہادت پر فائز فرمایا۔ اور تفسیر روح البیان ساوی شریف، روح المعانی شریف میں موجود ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے تو اللہ رب العزت نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں میں رکھا کہ وہ جنت کی نہروں پر جاتی اور وہاں کے پھل کھاتی ہیں اور ان سنہری قندیلوں میں رہتی ہیں جو عرش کے نیچے لڑکی ہوئی ہیں۔ انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ کاش ہمارے اس عیش کی خبر، ہمارے اس مسرت کی خبر اور ہماری اس خوشی کی خبر ہمارے ان بھائیوں کو مل جائے جو ابھی دنیا میں ہیں، تاکہ وہ جہاد سے سست نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ خبر ہم بھیج دیتے ہیں۔ اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ تو حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے مجھے ارشاد فرمایا کیوں پریشان ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد عبداللہ احد میں شہید ہو گئے اور بہت قرض اور بال بچے چھوڑ گئے جن کا بوجھ مجھ پر ہے۔ فرمایا کیا میں تمہیں خوشخبری دوں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاں دیجئے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آج تک اللہ تعالی نے کسی سے بے حجابانہ کلام نہ فرمایا، حجاب میں ہی کلام ہوتا تھا سوائے تمہارے والد کے کہ انہیں اپنا دیدار کرایا اور روبرو کلام فرمایا۔ فرمایا اے میرے بندے کچھ مجھ سے مانگ۔ انہوں نے عرض کیا مولا مجھے پھر زندہ کر، دنیا میں بھیج تاکہ پھر تیری راہ میں جہاد کروں، مارا جاؤں۔ تو
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موت کے بعد ہم واپس نہیں بھیجا کرتے۔ تمہارے والد نے عرض کیا کہ اچھا پھر میری یہ خبر دنیا میں بھیج دے تو کہ تو نے میرا احترام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہاں یہ کر دیتا ہوں۔ اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائے ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو، خیال بھی نہ کرو، وہ تو زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں سے رزق پاتے ہیں۔ اور اسی طرح شہداء کی شان کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی طرف سے شہید کیے گئے، اللہ کی طرف سے شہید کے لیے 6 فضیلتیں ہیں۔ جب اس کے خون کا قطرہ زمین پر پڑتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں، اس وقت جنت میں اس کو اپنی جگہ دکھا دی جاتی ہے۔ نمبر 2 اسے عذاب قبر سے نجات دی جاتی ہے۔ نمبر 3 روز قیامت کی بڑی گھبراہٹ سے اسے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ نمبر 4 اس کے سر پر وقار عزت کا تاج سجا دیا جاتا ہے کہ اس تاج کا ایک یاقوت دنیا و ما فیہا کے لیے بہتر ہے، دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، قیمتی ہے، جو دنیا میں موجود ہے اور دنیا اس سے زیادہ وہ تاج کا دوسرا ایک یاقوت ہے، ایک موتی ہے، وہ بہتر ہے۔ نمبر 5 اس کے نکاح میں بڑی بڑی آنکھوں والی بہتر حوریں دی جاتی ہیں۔ نمبر 6 اسے اپنے 70 قریبی رشتہ داروں کی شفاعت کرنے کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ 70 رشتہ داروں کی شفاعت کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا القتل فی سبیل اللہ یکفر کل شیء الا الدین، اللہ رب العزت کی راہ میں قتل کیا جانا قرض کے علاوہ ہر گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ یہاں پر کتنی بڑی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بات فرمائی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو قتل ہے نا، قتل یہ ہر گناہ کو مٹا دیتا ہے، یعنی کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونا یہ ہر قسم کے گناہ کو مٹا دیتا ہے سوائے قرض کو۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ جب قرض لو تو وقت پر ادا کیا جائے، قرض جب بھی لیا جائے وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ القتل فی سبیل اللہ یکفر کل شیء الا الدین کہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جانا قرض کے علاوہ ہر گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی جان اور مال سے اور زبان کے ذریعے مشرکین سے جہاد کرو۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا کہ جہاد کرو، جہاد میں برکت ہے۔ آج کفار یہ سازشیں کر رہے ہیں کہ جہاد کو ختم کر دیا جائے، بلکہ قادیانی یہ پورا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جناب والا مسلمانوں کے نصاب سے جہاد کی آیات اور قرآن مجید سے جہاد کی آیات نکال دی جائے۔ گلی گلی میں لوگ قرآن پاک بیچنے کے لیے پھر رہے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں جو مفت دے دیتے ہیں کہ اس میں رد و بدل کی جاتی ہے، تحریف کی جاتی ہے، آیات کو بگاڑ کر پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی آیات نکال دی گئی، اور اسی طرح جہاد کی آیات نکال دی گئی، محبت مصطفیٰ کی آیات نکال دی گئی، صحابہ و اہل بیت سے محبت اور پیار کرنے کی آیات نکال دی گئی، جرأت اور بہادری کی آیات نکال دی گئی، تو لہٰذا ان سے بچنا چاہیے۔ آج کا ہمارا موضوع حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کی ولادت 568 عیسوی میں ہوئی، اور یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ 2 سال یا 4 سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑے تھے عمر میں، ظاہراً عمر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 سال یا 4 سال بڑے تھے، اور آپ کا یوم وصال 15 شوال 3 ہجری غزوہ احد میں ہوا، اور آپ کو سید الشہداء کا لقب اور سید الشہداء کا ایک ٹائٹل دیا گیا کہ آپ سید الشہداء ہیں، شہیدوں کے سردار، اور ایسے ایسے سردار کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر پیار اور محبت فرماتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے چچا
آپ اللہ کے بھی شیر ہو اور میرے بھی شیر ہو، اللہ کے بھی شیر ہو اور میرے بھی شیر ہو۔ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام نامی اسم گرامی اسلام لانے سے پہلے بھی حمزہ تھا اور اسلام لانے کے بعد بھی حمزہ ہی تھا۔ اور آپ کو امیر کیوں کہا جاتا تھا؟ اس کی دو تین وجہیں ہیں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ 39ویں مسلمان ہیں، گنتی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو 39ویں مسلمان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور 40ویں مسلمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر کے لحاظ سے 39ویں نمبر پر حضرت امیر حمزہ نے اسلام قبول کیا، اور 40ویں نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ جس وقت ان دونوں نے اسلام قبول کر لیا نا تو کفار کے قدم اکھڑ گئے، ان کی کمر ٹوٹ گئی۔ ان کی جس وقت کمر ٹوٹی نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے چچا اور اے عمر فاروق، آپ دونوں کعبۃ اللہ میں جائیں، دو صفیں بنا لیں، تو ایک صف کے امیر حضرت امیر حمزہ بن جائے اور دوسرے صف کے امیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بن جائے۔ تب سے آپ کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ امیر لگایا جاتا ہے۔ دوسری وجہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت ہجرت کرنے کے لیے گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو امت کا امیر بنایا تھا، اس وجہ سے بھی آپ کو امیر کہا جاتا ہے۔ اور میرے گمان کے مطابق اس وجہ سے بھی آپ کو امیر کہا جاتا ہے کہ عرب اور عجم میں سب سے اعلیٰ خاندان بنو ہاشم کا تھا اور ہے، اور بنو ہاشم میں سب سے اعلیٰ جو خاندان ہے وہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان ہیں۔ جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی دادی کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے نانا کا نام حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی نانی کا نام حضرت برہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سے یہ خاندان ہے یہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت امیر حمزہ کی دو رشتہ داریاں، ایک تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ چچا ہیں اور دوسرا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رضائی بھائی بھی ہیں، چچا بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں۔ رضائی بھائی کا مطلب کہ جن خاتون کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ مبارک نوش فرمایا ان کا ہی دودھ مبارک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیا ہوا ہے رضاعت میں، جن کو ہم حضرت سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے ہیں کہ یہ جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو انہوں نے جا کے ابو لہب کو خبر دی کہ آپ کے بھائی عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، تو خوشی میں اس نے اس طرح اشارہ کیا جا تجھے آزاد کیا۔ یہ وہ حضرت سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جس کو ہم صوبیہ پڑھتے ہیں، اصل لفظ سویبہ ہے۔ تو حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دودھ مبارک یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نوش فرمایا پیا اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پیا ہے۔ اس طرح حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے چچا بھی ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی بھائی بھی ہیں۔ کیسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کو نسبت ہے۔ آپ کا اسلام لانا کس طرح ہوا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے سامنے سے گزر رہے تھے کہ ابو جہل نے تانا دیا، برا بھلا کہا، تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ایک غلام، آپ کی لونڈی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار پر گئے تھے، تو جس وقت واپس آئے تو آپ نے بتایا کہ آپ کے بھتیجے حضرت عبداللہ کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو جہل نے فلاں سلوک کیا، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابو جہل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا تھا، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ چچا نہیں تھا، دور کا رشتہ دار لگتا تھا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ابو جہل نہیں تھا۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت واپس تشریف لائے گھر بھی نہیں گئے، اسی طرح کمان پکڑی ہوئی ہے، اسی طرح کعبۃ اللہ میں چلے گئے۔ ابو جہل اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، 15-20 ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، کعبۃ اللہ کے ساتھ
जनाब जी टेक लगा कर बैठा हुआ। हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुंचे, जाते हुए कुछ भी नहीं कहा, जाते हुए आपने अपनी जो सी कमान है ना उसके सर पर मारी और उसका सर फाड़ दिया और कहा और तूने क्या कि मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देता है, बुरा भला कहता है। और हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हैबत और अपना आपका रोब इस कदर ज्यादा था कि अबू जहल उनके सामने कुछ भी नहीं बोला। अबू जहल उनके सामने कुछ भी नहीं बोला और जो साथी उसके साथ बैठे हुए थे वो भी उसको कहते हुए कुछ ना बोली, वरना इसने कोई और कार्रवाई कर देनी है। तो खामोश रहा। जिस वक्त खामोश रहा ना तो बाद में बोला कि ए अमीर हमजा, ए हमजा खैरियत तो है? मैंने उसको बुरा भला कहा, तुझे क्या हुआ है? उसको बुरा भला कहा, तुझे क्या मसला है? वो हमारे खुदाओं को बुरा भला कहता है, वो हमारे खुदाओं को जुटलाता है, वो कहता है कि बुतों की पूजा ना करो, अपने बाप दादा के दीन को छोड़ दो, अल्लाह को मानो। तो आप कहते हैं कि अगर वो ये कहता है तो मैं कलमा पढ़कर मुसलमान होता हूं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं कलमा पढ़ के मुसलमान होता हूं। मुसलमान हो गए तो अब उनकी जबान और ज्यादा बंद हो गई। पहले तो ये कहने के लायक थे ना, ये कहने जोगे थे कि जनाबी आप भी काफिर हैं, आपने भी कलमा नहीं पढ़ा, मैंने भी कलमा भी नहीं पढ़ा, हम अपने खुदाओं को बचाते हैं, हम अपने खुदाओं की इबादत को बचाते हैं, अपने बाप दादा की दीन को बचाते हैं। जिस वक्त आपने कलमा पढ़ा ना तो उनके मुंह बंद हो गए, वो ये कहने के लायक नहीं थे, कहने जोगे ही नहीं हुए। तो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में गए। जिस वक्त हजूर की बारगाह में पहुंचे ना तो आका अलैहिस्सलाम से जाके कहने लगे, ऐ मेरे भतीजे, मैंने उस जुल्म का बदला ले लिया है जो अबू जहल ने तुझ पर किया, मैं जाके बदला ले आया हूं। तो हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ चचा, मैं बदला लेने के लिए नहीं आया, मैं इस तरह खुश नहीं होता कि तुम जाके बदला लो, मैं तब खुश होऊंगा जब तुम दीन इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओगे। तो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उन काफिरों के सामने और काबतुल्लाह के सामने खड़े होकर कलमा पढ़ के आ गया हूं, मुसलमान हो गया। तो आप बड़े खुश हुए और कहने लगे, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी गुलामी में दाखिल हो गया। कलमे की इतनी फजीलत है कि जिसके बारे में हजरत सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि काफ कलमे नाले में नाती तो अते कलमे नाल व्याही कलमे मेरा पढ़िया जनाजा ते कलमे गोर सुहाई कलमे नाल बेहिश्ती जाना अते कलमा करे सफाई मुड़न मुहाल तिनानु बाहू जिना साहिब आप बुलाई हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमा पढ़ के आ गया हूँ, मुसलमान हो के आ गया हूँ, कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया, दिल साफ हो गया, जिस्म पाक हो गया, दिल की सफाई भी हो गई, दिल भी साफ हो गया, दिल भी पाक हो गया, जिस्म भी पाक और साफ हो गया है। या रसूल अल्लाह, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया हूँ। तो आका अलैहिस्सलाम ने आहलन व सहलन मरहबा कहा। तो वो वक्त भी आया कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस वक्त मुसलमान होने के लिए आए, अभी हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मालूम नहीं कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान होने के लिए आ रहे हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दरवाजे के बाहर खड़े, देखा
ایک بندے نے آ کے بتایا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آج دیکھا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، آنے دو آنے دو، اگر وہ کافروں کا شعر ہے تو میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا شعر ہوں، میں سنبھال لوں گا۔ جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خبر دی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق آ رہی ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آنے دو آنے دو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے یا اللہ اللہم اعز الاسلام عمر بن الخطاب، کہ اے اللہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے یا اسلام کو تقویت عطا فرما۔ اللہ کی بارگاہ میں میری دعا قبول ہونے والی ہے، اللہ رب العزت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی دولت عطا فرمانے والا ہے، اسلام کی دولت عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور صفات ہے کہ آقا علیہ السلام کے سامنے غزوہ احد میں لڑے، غزوہ احد میں قتال کیا، جہاد کیا، جنگ کی لڑے، اور آقا علیہ السلام کے سامنے ایسے ایسے بہادری والے کوہر دکھائے کہ آقا علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا اے امیر حمزہ تو اللہ کا بھی شعر ہے، مجھ محمد کا بھی شعر ہے۔ اعلیٰ حضرت اس پر فرماتے ہیں کہ ان کے سامنے ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں، شیر قرآن ستوہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتال کرتے کرتے حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ابھی ایمان نہیں لے کر آئے، مسلمان نہیں ہوئے۔ دیکھا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پر قتال کر رہے ہیں، ایک چٹان کی اوٹ میں چھپ گیا، نیزہ مارا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناف کے نیچے سے پار ہو گیا، خون کا پھوارا نکل گیا، خون کا جس وقت پھوارا نکلا خون سنبھالا نہ گیا، دیکھتے دیکھتے آپ بے ہوش ہو گئے، شہید ہو گئے۔ جس وقت آپ شہید ہوئے حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہندا کے کہنے پر، ابھی حضرت ہندا بھی اسلام میں داخل نہیں ہوئی تھی، ہندا کے کہنے پر آپ نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسنا کیا، ناک کاٹ لیا، ہونٹ کاٹ دیے، زبان کاٹ دیا، ہندا کے سامنے پیش کیا۔ اس قدر اسلام سے دشمنی، اس قدر اسلام سے نفرت کہ آقا علیہ السلام کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا۔ جس وقت آقا علیہ السلام نے دیکھا نا کہ میرے چچا کو شہید کر دیا گیا اور ان کا مسئلہ کیا گیا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے تو میں ان لوگوں کا مسئلہ کروں گا، اس سے بدتر مسئلہ کروں گا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں آیت مبارکہ نازل فرما دیا، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو جو تکلیف دی گئی ہے اسی کے مقابلے میں ان کو تکلیف دیں، اس سے بڑھ کر نہیں۔ آقا علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تو آپ نے مشرا نہ فرمایا۔ تو جس وقت مکہ فتح ہوا تو حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اس سے پہلے حاضر ہوئے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر معافی مانگی اور حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں بیعت ہوئے، مسلمان ہوئے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے واشی تو میرے سامنے نہ آیا کر، تجھے دیکھ کر مجھے میرا اپنا چچا امیر حمزہ یاد آتا ہے، اپنا چچا امیر حمزہ یاد آتا ہے۔ تو جس وقت آقا علیہ السلام کا وصال ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، تو حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر جنگ کی اور اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو قتل کیا جس کا نام مسیلمہ کذاب تھا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور یہ التجا کی یا اللہ اگر میں نے کفر میں رہتے ہوئے اسلام کے بہت بڑے شخص کو شہید کیا ہے تو میں اسلام میں آ کر اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو قتل کر رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کل قیامت کے دن یہ چیز دیکھ کر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے معاف فرما دیں گے۔
کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے بڑے دشمن کو قتل کیا. اس قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار اور محبت، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت تھی کہ 70 لوگ غزوہ احد میں شہید ہوئے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی. 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی. جو بھی شہید سامنے لایا جاتا اس کے ساتھ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی نماز جنازہ پڑھتے تھے. 70 مرتبہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھی. اس قدر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار اور حضور سے محبت کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع فرمایا کرتے تھے. کوئی تکلیف دیتا آپ دفاع کرتے، جوانی میں بھی کوئی تکلیف دیتا آپ دفاع کرتے. اسی طرح جب نبوت کا آپ نے اعلان فرمایا، آپ کو تکلیف دی گئی تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا دفاع فرمایا. اس قدر پیار اور محبت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش ہے ایک. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے چچا کیا خواہش ہے؟ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں، میرا بڑا دل کرتا ہے، میری بڑی خواہش ہے کہ میں جبرائیل امین کو دیکھوں، کہ میں جبرائیل امین کو دیکھوں. کتابوں میں آیا ہے کہ جو بندہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی جبرائیل امین سے جس کی ملاقات ہوئی، قبر اس کو کچھ نہیں کہہ سکتی، جہنم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی ظاہری شکل میں 2 مرتبہ دیکھا ہے. جس وقت آپ معراج شریف پر گئے تو ظاہری شکل میں جو آپ کی شکل ہے کہ آپ کے 700 تقریباً پر ہے، اور ایک پر اتنا بڑا ہے کہ پوری زمین اور آسمان اس میں آ سکتی ہے، اس قدر بڑا پر ہے. تو آپ کے تقریباً 700 پر ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی اصل شکل میں 2 مرتبہ آپ کو دیکھا، اس کے علاوہ کئی مرتبہ، بلکہ ہر وقت حضرت جبرائیل امین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کچہری میں رہتے تھے. پہلے نبیوں کے پاس کبھی 1 مرتبہ گئے یا 2 مرتبہ گئے یا 5 مرتبہ گئے بس. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین صبح بھی حضور کی بارگاہ میں، شام کو بھی حضور کی بارگاہ میں. تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے چچا آپ دیکھ نہیں سکیں گے. تو حضرت امیر حمزہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے. ایک وقت آیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے چچا ذرا پیچھے مڑ کر دیکھیں، دیوار پر دیکھیں، جبرائیل امین بیٹھے ہوئے ہیں. تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت پیچھے دیکھا نا تو آپ دیکھتے ساتھ ہی بے ہوش ہو گئے. یہاں پر 2 چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا اختیار ہے کہ آپ جس کو بھی چاہیں کسی کا بھی دیدار کروا سکتے ہیں. دوسری یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اے چچا آپ دیکھ نہیں سکیں گے، آپ دیکھ نہیں سکیں گے. لوگ بخاری پڑھاتے ہیں، اس میں سے کچھ نکالتے ہیں، ہم حضور کی محبت نکالتے ہیں. جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں سے علم غیب بھی ثابت ہوا کہ اے چچا آپ دیکھ نہیں سکیں گے. جس وقت آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، آپ فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا؟ صرف پاؤں دیکھے ابھی کہ آپ کے پاؤں سبز زبرجد کے تھے، سبز موتی سبز یاقوت کے آپ کے پاؤں تھے. جس وقت آپ کے پاؤں دیکھے ساتھ بھی ہوش ہو گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواہش بھی پوری کر دی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب بھی ثابت ہو گیا. تو اس قدر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیار اور محبت، اور حضور بھی آپ کے ساتھ اسی قدر محبت اور پیار فرماتے تھے کہ آپ کی ہر خواہش پوری فرماتے تھے. اسی لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی محبت تھی، حضور نے 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور کی محبت عطا فرمائے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ 2 شخصیات ایسی ہیں کہ ان کا وسیلہ دے کے آپ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو یہ قبول ہی قبول ہوتی ہے. ایک تو حضرت سیدہ پاکی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا، اور دوسرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان دونوں کا وسیلہ پیش کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کیا جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وسیلے کو قبول کرتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بندے کی خواہش کو پورا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا کریں.